قربانی سے کیا مراد ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کی اہمیت اور فضیلت حدیث نبوی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش، زمزم کے چشمے کی جاری ہونے کی وجہ، صفا و مروہ کی دوڑ اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا ایمان، ان سب کے بارے جانیے اس ویڈیو میں۔ لفظ قرب سے نکلا ہے، جس کے معنی نزدیکی کے ہیں، یعنی ایسے کام جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور مضبوط تعلق حاصل ہو، قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسان کی۔ سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل نے دی، جس میں سے ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اہل کتاب کو آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا، اللہ پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے۔ جیسے انبیاء کرام کا درجہ بڑا ہوتا ہے، اسی طرح ان کی مشکلات بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بری ہوئی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ثابت قدم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا مانگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک سمجھدار بیٹا عطا کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسے ایک عقل مند لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 80 سال تھی۔ اتنی دیر بعد اولاد کی نعمت ملی تو اب وقت تھا کہ بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزاری جائے، لیکن رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو ایک ویران جگہ یعنی مکے میں چھوڑ آؤ۔ اس وقت مکہ میں نہ ضرورت کی کوئی شے تھی اور نہ ہی کوئی آبادی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی نہ سوچا کہ میری بیوی اور معصوم بچے کا کیا بنے گا، کیونکہ اس صحرا میں نہ کوئی آسرا تھا اور نہ کوئی ٹھکانہ، بس جو چیز تھی وہ تھی تپتی دھوپ اور ویرانہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل اور دماغ میں بس ایک چیز ہی تھی، وہ تھی حکم خداوندی۔ جب آپ انہیں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت سیدہ ہاجرہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں اکیلا چھوڑ کر؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سیدہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے۔ تو سیدہ سمجھ گئیں کہ بے شک یہ رب العزت کا حکم ہے۔ فرمانے لگیں کہ ٹھیک ہے، آپ جائیں، رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، جو قرآن کریم میں یوں ہے، اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت والے گھر کے پاس، اے میرے رب، تاکہ نماز کو قائم رکھیں۔ پھر کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی دے تاکہ وہ شکر کریں۔ سیدہ کے پاس جو کھجوریں اور پانی تھا ختم ہو گیا، اب کھانے پینے کو کچھ بھی باقی نہ رہا۔ معصوم بچہ بھوک اور پیاس سے رونے لگا۔
سیدہ سے یہ برداشت نہ ہوا۔ آپ پانی ڈھونڈنے کے لیے صفا و مروہ کی پہاڑیوں پہ کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر کہ شاید کوئی آسرا ملے، شاید کوئی قافلہ مل جائے جس سے کوئی کھانے پینے کا سامان مل سکے۔ اللہ تعالیٰ کو سیدہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسے حج کا حصہ بنا دیا۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایڑیوں سے زمزم کا پانی جاری کر دیا جو آج تک کم نہ ہو سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا سلسلہ ابھی تک رکا نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کو ایک خواب آیا کہ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر جب وہ اس کے ہمراہ چلنے پھرنے لگا، کہا اے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا اے ابا، جو حکم آپ کو ہوا ہے کر دیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ سے وادی مینا کی طرف چلے گئے۔ راستے میں شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو 7 کنکریاں ماریں تو شیطان زمین کے اندر گھس گیا۔ پھر آپ چلنے لگے، لیکن زمین نے اسے پھر باہر پھینک دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد شیطان پھر بہکانے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری تو شیطان پھر زمین کے اندر گھس گیا۔ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری اور آگے چلے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان عورت کی شکل میں سیدہ ہاجرہ کے پاس بھی آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو کسی کو ملنے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سیدہ ہاجرہ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو ایک اسماعیل کیا 100 اسماعیل بھی اللہ کے نام پر قربان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کی طرف لٹایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پس جب دونوں نے تسلیم کر لیا اور اس نے پیشانی کے بل ڈال دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھری چلانے ہی لگے تھے کہ آسمان سے آواز آئی اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، البتہ یہ سری آزمائش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیجا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ذبح کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح مینڈا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثواب بیٹے کے ذبح کرنے کا دیا۔ آج بھی امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی وجہ سے قربانی پیش کرتے ہیں، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھیں، وہی کنکریاں مارنا بھی حج کا حصہ ہے۔ قربانی کی اہمیت اور فضیلت۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے۔ قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنی سینگوں، بالوں اور کھلوں کے ساتھ آئیں گے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔
اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب اور اجر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر اون والا جانور ہو، یعنی دمبا ہو جس کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا سب سے زیادہ ثواب والا کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن خاص اس ذات کو راضی کرنے، اس کے ساتھ تعلق کو خاص کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے صاف اور شفاف نیت سے قربانی کریں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھیں کہ کیسے آزمائشوں میں اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو بھی قربان کر دینے سے نہیں رکنا۔ اس دن جانور کی قربانی کے ساتھ اپنی بیجا انا، ضد اور لڑائیوں کی بھی قربانی کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔